ویری صاحب سب سے پہلے گروہ کشمیر میں آپ کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ ویری صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو زندگی ہے تو آپ کی لائف کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ یہ جو میری زندگی کا سفر ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور میرا جو بنیادی گاؤں ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ویری ہے۔ وہ بہت مختلف زندگی کے میدان جو ہیں ان میں پرومیننٹ ہے، معروف ہے۔ وہاں پہ بہت ساری شخصیات کا وجود عمل میں لایا گیا اللہ کے فضل و احسان سے، اور وہ شخصیات اس وقت پرومیننٹ ہے۔ اور میرا بھی ایک معمولی نام ویری سے تعلق رکھتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا جو بنیادی سفر ہے وہ ویری سے ہی شروع کیا ہے۔ وہاں پہ پہلے پرائمری سکول تھا، اسی پرائمری سکول سے میں نے 5ویں تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہمارا نیبرہڈ میں ایک گاؤں تھا، وہ نبوک تھا، اور نبوک میں میں نے مڈل کلاس تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد نبوک سے قریب ہی ایک اور گاؤں تھا، وہاں پر ہائی اسکول تھا جس کو نانل کہتے ہیں، وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو اسلام آباد ہائر سیکنڈری ہے، بوائز ہائر سیکنڈری، وہاں پہ میں نے 11th پاس کیا۔ 11th کے بعد مجھے گھر والوں نے باہر بھیجا، اور ان کا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں۔ انہوں نے مجھے اس کے لیے فنڈنگ بھی پیش کی، اس کے لیے کمپلیٹلی تعاون بھی پیش کیا، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس فیلڈ کے لیے مختص کیا تھا، اور میں شکر گزار ہوں اللہ کے، اللہ نے مجھے اس فیلڈ میں اپنے ہاں قبول کیا، اور پھر میں نے وہاں پہ ISC کر کے یہاں پہ کالج میں ایڈمیشن لیا، اور وہی بہار میں رہ کے میں نے بنیادی عربی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ کالج جوائن کیا، اور کالج میں بھی میں نے اچھے نمبرات سے الحمدللہ اپنی تعلیم حاصل کی۔ جماعت اہل حدیث میں آپ کب آپ نے شمولیت کی ویری صاحب؟ جماعت اہل حدیث سے میرا تعلق بچپن سے ہی رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخصیت تھا محمد یعقوب پرے، وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے وہاں پہ سلفیت کا تعارف لوگوں کو دیا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس نور سے مستفید اور منور ہو جاؤں۔ اس کی کوشش، اور باقی جو وہاں پہ اس کے ساتھی اس معاملے میں ان کے ہیلپنگ ہینڈ بن گئے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی۔ تو پھر میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ یہ جو منہج ہے، یہی منہج کتاب و سنت کے ساتھ سب سے قریب ہے، اور میں نے پھر قریباً 1997 میں نے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر میں اپنے آپ کو ایک رکن کی حیثیت سے پیش کیا۔ وہ 1957 تھا۔ تو حافظ قرآن آپ نے ویری صاحب کہاں سے کیا ہے، کس درسگاہ سے؟ حفظ قرآن میں نے کمپلیٹلی نہیں کیا ہے، حافظ قرآن میں نہیں ہوں، بلکہ قرآن کا بیشتر حصہ الحمدللہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مجھے بہت بڑی امنگ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ مجھے قرآن حفظ کرنے میں اپنی تائید و نصرت سے نوازے۔ قرآن کا ایک حصہ مجھے اس وقت تک حفظ ہے الحمدللہ۔ ویری صاحب جہاں تک اگر ہم بات کریں گے، آپ نے کہا کہ میرے گھر والے جو ہیں ان کا خواب تھا کہ ویری صاحب ایک ڈاکٹر بنے، اس کے بعد آپ دین میں آ گئے، تو کیا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا جب آپ دین میں آ گئے؟ اللہ کی تائید کے بعد والدین کا مجھ پہ سایہ رہا۔ جو فیلڈ میں نے چوز کیا، اور انہوں نے بھی خوشی خوشی اس فیلڈ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو وفادار پیش کیا۔ انہوں نے مجھے دن میں روکا، نہ رات میں روکا۔ کبھی مجھے مالی معاونت کی ضرورت پڑی تو اس نے مالی معاونت میرے والدین نے میرے لیے جاری و ساری رکھا۔ کبھی مجھے گھر سے دور رہنا پڑا تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں، انہوں نے اس میں بھی مجھے کمپلیٹلی تعاون دیا۔ اللہ کے بعد اگر میں کسی کا مرہون منت ہوں تو وہ اپنے والدین کا ہوں۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ اہم حصہ کس کا ہے اس میں کہ جس نے آپ کو اس دین اسلام کے ساتھ جوڑا؟ سب سے پہلے اللہ کا فضل اور کرم شامل رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہی مجھ جیسا کمزور انسان اس فیلڈ میں آ گیا، کیونکہ کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی خیر کے کام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ اپنی تائید اور نصرت شامل نہ رکھے۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل و احسان شامل رہا کہ اللہ نے مجھے اس راستے کے لیے منتخب کیا، اس راستے کے لیے میری شخصیت کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد میرے والدین اس میں رہے، اور میری اہلیہ جو ہے اس نے مجھے اس میں کمپلیٹلی تعاون پیش کیا۔
کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر سے دور رہتے ہو کہ مجھے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اہلیہ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جو میرا رشتہ ہے, جو میرے ریلیٹیوز ہے, قریباً سب نے مجھے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون پیش کیا, جو قابل افتخار ہیں, قابل دید ہیں, قابل مبارک ہیں. اور جو میرے ساتھی رہے ہیں, ساتھیوں نے بھی اس میں کمپلیٹلی مجھے تعاون پیش کیا. اور اس وقت میں جس پوزیشن پہ ہوں, اس میں اللہ کی تائید, والدین کا سایہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اہلیہ کا بھرپور تعاون ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کا بہت بڑا رول ہے. اس میں کس استاد کا سب سے زیادہ اہم رول ہے؟ اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک درسگاہ چلتا تھا میرے بچپن میں, اس کا نام تھا درسگاہ اسلامیہ. وہاں پہ ایک استاد تھا عبدالرشید کٹشو صاحب, وہ اسٹڈی سرکل سے تعلق رکھتا تھا. انہوں نے وہاں پہ شروعات کی درسگاہ کی. اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے. اس نے ایک اور استاد کو بھیجا, اس کو کہتے عبدالرشید لٹو. اس کے ہاں میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور چند پارہ میں نے تفسیراً بھی اس کے ہاں حاصل کیا. ان کا تفسیر میں نے انہی کے ہاں حاصل کیا. تو پھر مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا, شوق تھا, اور اللہ نے مجھے اس میں اتنا اپنا تعاون پیش کیا کہ چند پارہ ترجمہ اور تفسیر حاصل کرنے کے بعد میں اس اہل بن گیا, اس کیپیبل بن گیا کہ میں نے پھر ترجمہ بھی قرآن مجید کا کرنا میرے لیے آسان ہو گیا. اور پھر مختلف جو تفاسیر اس وقت مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں, اور جب میں باہر گیا پڑھنے کے لیے, وہاں پہ میرے بہت سارے ایسے استاد رہے جن کو تفسیر پہ بہت زیادہ عبور تھا. تو ان سے میں نے زانو یہ تلمس تہ کر کے تفسیر کے جو بنیادی اصول ہیں وہ میں نے ان سے حاصل کیے. تو عبدالرشید کٹشو کے بعد عبدالرشید لٹو کے بعد جو باہر میں نے بہار میں جو پیریڈ گزارا, وہاں بھی احمدیہ سلفیہ تھا ایک, وہاں پہ دارالعلوم جو سلفیوں کا معروف دارالعلوم ہے, وہاں سے بھی میں نے چند اساتذہ سے اس بارے میں بہت زیادہ انسپائر ہونے میں ان کا تعاون میرے شامل رہا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک شخصیت. آج ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مولانا مشتاق احمد ویری صاحب. لے چلتے ہیں اجازت اپنے کیمرہ پرسن سرتاج الطاف کے ساتھ, میں شاہد حسن گروئنگ کشمیر کے لیے. دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.